زلزلہ سن 1999 میں ترکی کے شہر ازمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ 1700 سے زائد اموات، ہزاروں زخمی اور لاپتہ، 5 لاکھ لوگ بے گھر اور کئی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ زلزلے کا دورانیہ اندازاً 37 سیکنڈ تھا۔ بالاتفاق زلزلے کے وقت ازمیر کی ایک بحری فوج بیس پہ پارٹی چل رہی تھی۔ امریکہ، ترکی اور اسرائیلی افسران وہاں موجود تھے اور تل ابیب سے رقص ساز عورتوں کو بلایا ہوا تھا۔ تقریب کا وقت شام 9 بجے سے رات 12 بجے تک طے تھا۔ مختلف تقاریر اور انعامات کی تقسیم سے محفل سجی تھی۔ 12 بجے کے بعد رقص اور شراب کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناچ گانے کے دوران ایک ترکی کمانڈر نے اپنے جونیئر افسر سے قرآن منگوایا اور تلاوت کرنے کو کہا۔ افسر قرآن لایا اور پڑھنا شروع ہوا۔ اچانک سے کمانڈر نے قرآن چھین کے پھاڑ دیا اور غرور سے بولا، کہاں ہے وہ جس نے کہا تھا ہم قرآن کی حفاظت کریں گے؟ ہم نے قرآن بھیجا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلاؤ اسے، کہاں ہے وہ؟ ماجرا دیکھ کے جونیئر افسر کا دل دہل گیا اور وہ وہاں سے دوڑ نکلا۔ رات کے 3 بجے آسمان کو ایک جامنی رنگ کی روشنی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آگ کے 2 بھڑکتے ہوئے فوارے سمندر کو چیرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ خدا کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے 37 سیکنڈ میں تمام افسران، مہمان، عملہ، مشینیں اور ناچنے والوں کو سمندر نے نگل لیا۔ خدا نے سب کو اور سب کچھ مکمل تباہ کر دیا۔ اگلے دن ہنگامی عملے کو سمندر میں اتارا گیا۔ ترکی کمانڈر کا دفتر اور اس کے نام سے سجی تانبے کی پلیٹ وہاں پائی گئی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود ایک بھی لاش سمندر سے نہ نکالی گئی۔ جونیئر افسر کے سوا کوئی بھی اس دن زندہ نہ بچا۔ زلزلے کے بعد لوگ بلا ناغہ 5 نمازوں کے لیے مسجد جانا شروع ہو گئے۔ امام نے انہیں سمجھایا، خدا کہتا ہے ہم انہیں تباہ کر دیں گے جو نافرمان ہیں اور زمین پہ فساد کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ امام نے مزید کہا، یہ خدا کا دین ہے، وہ واحد سب کچھ پہ قادر ہے اور تا قیامت قادر رہے گا۔ ترکی کے لوگوں کو آج تک وہ دن اور وہ واقعہ یاد ہے اور نتیجتاً لوگوں میں دین کا رجحان بڑھ گیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ۔ گلستان۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت سے منظر کشی کر رہا تھا کہ اس کی نظر پاس کے گھر کی چھت پہ موجود ایک بے حد خوبصورت عورت پہ پڑی۔ اس نے اپنے نوکر سے معلوم کیا تو پتہ چلا عورت اس کے درباری خادم فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ عورت پہ ویسے ہی فدا ہو چکا تھا۔ وہ دربار میں پہنچا اور خادم فیروز کو حکم دیا کہ فلاں فلاں خط گورنر کو پہنچانے چلے جاؤ۔ فیروز خط تھام کے گھر آ گیا اور اگلے دن گورنر کے گھر کو نکل چلا، بالکل انجان کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پیچھے سے بادشاہ درباری خادم کے گھر پہنچا اور دروازے پہ دستک دی۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، بادشاہ سلامت، حکمران سلطنت۔ عورت نے دروازہ کھولا اور بادشاہ کی آنکھوں میں خمار دیکھ کے بے اختیار بولی، پناہ مانگتی ہوں میں خدا سے، کیا تم وہاں سے پیاس بجھانا چاہتے ہو جہاں سے تمہارا خادم پیتا ہے؟ عورت کے الفاظ سن کے بادشاہ کو ندامت کا احساس ہوا اور وہ وہاں سے فوری لوٹ چلا، مگر جاتے جاتے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی پھسل کے فیروز کے گھر رہ گئی۔ کچھ دیر میں فیروز کی واپسی ہوئی اور شاہی انگوٹھی دیکھ کے غصے کی کیفیت میں چلا گیا۔ اسے سمجھ آئی کہ بادشاہ نے اس سے جھوٹ بول کے بھیجا تھا اور وہ موقع پہ خاموش رہا۔
وہ اپنی بیوی کو میکے چھوڑ آیا، اور جب مہینے بھر رابطہ نہ ہوا تو سسرال والوں کو شبہ ہوا کہ وہ کسی بات پہ خفا ہے۔ عورت کا بھائی فیروز کے پاس گیا اور مطالبہ کیا، یا تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی ہے، یا پھر ہمیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کریں۔ فیروز نے عدالت والی تجویز قبول کی اور دونوں شاہی قاضی اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ عورت کے بھائی نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ہم نے فیروز کو پھلوں سے لدا اور پانی سے بھرپور گلستان دیا تھا، اور اس نے ہمیں گلستان واپس کر دیا جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ قاضی نے فیروز کو متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ فیروز بولا، خدا گواہ ہے میں نے گلستان کو ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں چھوڑا، لیکن ایک دن جب میں گھر لوٹا میں نے گلستان میں شیر کے نشان پائے۔ مجھے فکر تھی کہ شیر مجھے یا میرے گلستان کو نقصان پہنچا دے گا۔ ان ساری باتوں سے فیروز کا اشارہ بادشاہ کی طرف تھا۔ بادشاہ بھی عدالت میں موجود تمام گفتگو سن رہا تھا۔ وہ اٹھا اور بولا، اے فیروز، بلا فکر اپنے گلستان کو واپس لوٹو۔ بلا شبہ شیر گلستان تک پہنچا تھا، مگر بغیر کسی نقصان، بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ چھوئے وہاں سے لوٹ بھی گیا۔ باخدا ایسا گلستان اور گلستان کی ایسی مضبوط دیواریں شیر نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں۔ اس طرح فیروز اپنی بیوی کے پاس بے فکر ہو کر لوٹ چلا اور معاملہ رفع دفع ہوا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔